بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، جس نے 42 سال کی عمر میں وفات پائی، جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی۔ ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سختہ ہو گیا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن حیبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان چچا سسر جن کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی، میں نے ان کو قبر میں اتارا۔ جس نے 10 سال حکومت کی، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے بیٹے ولید جس نے 21 سال حکومت کی، اس کو قبر میں اتارا۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالی کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عاشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ بنو امیہ کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے۔ ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ رہا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ رہا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکوں گا۔ طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلی پر روتے وہیں سو جاتے اور مصلی پر روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا میں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 بر اعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان، ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المؤمنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو بلایا۔ مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے امیر المؤمنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سردار سرداروں کے بیٹے اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے
اور زرق برق پوشاکیں۔ ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی باندھ کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کا ایک بیٹا تھا عبد الملک، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرے انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المؤمنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا ایک درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہر صاحب اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر کرم فرما، دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔